بالکل عمر صاحبہ، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا بھی اس حوالے سے ڈیوائیڈڈ ہے، میڈیا پر جس طرح کا پریشر ہے، ون سائیڈڈ رپورٹنگ کی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی آپ اب بات نہیں کر سکتے، جو بھی اس حوالے سے بات کرتا ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے بات پھر بھی ہو رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غزہ خالی نہیں کروا سکتے ہیں، اور ان ٹائم انہیں کم از کم ہیومینیٹیرین ادارے جو ہے وہ کھولنی ہی پڑے گی، کیونکہ یہ پھر فیس نہیں کر پائیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ اور اگر اسرائیلی غلطی کرتے ہیں غزہ کے اندر گھسنے کی، اربن وارفیئر کے لیے، اپنے لوگوں کو رہا کرانے کے لیے جو یرغمالی بنائے ہوئے ہیں حماس نے، تو صورتحال اور بھی مخدوش ہو جائے گی ان کے لیے۔ یہ جنگ وہ جیت نہیں سکتے اگر وہ اربن وارفیئر پہ جاتے ہیں۔ لیبنان سے بہت سارے ملکوں نے ایڈوائزری بھیج دی ہے ان کو کہ وہ ملک کو خالی کر دیں، یعنی جو فورنرز ہیں وہ لیبنان سے نکل جائیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی لمحے حزب اللہ جو ہے وہ جنگ کا حصہ بن جائے گا۔ ایران ظاہر ہے اس نے تو کھل کر اظہار کیا ہے، ٹیلی ویژن میں سب کچھ جو ہو رہا ہے دکھایا ہے، الجزیرہ دکھا رہا ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ اس وقت طاقت کا تو بربلہا مظاہرہ ہے، ایکسیسو یوز آف فورس ہے، لیکن اس کو سسٹین کرنا اسرائیل کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس وقت حماس نے یہ انیشیٹو لیا تھا، یہ 50 سال کے بعد اتنا سخت اور مشکل حملہ ہوا ہے جی اسرائیلی مارے گئے۔ لیکن جس طرح سے بات کی جا رہی ہے گراؤنڈ انویژن کے حوالے سے، اگر زمینی رستے سے آتے ہیں اور وہاں پر پھر اٹیک کرتے ہیں، تو جو عرب ممالک ہیں کیا پھر بھی اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیے عرب ممالک کی طرف سے اس وقت تھوڑا بہت ریاکشن آیا ہے۔ فار ایگزامپل جو سمٹ ہونا تھا اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب کے حوالے سے، جو سمجھیے پیلسٹینین ریزسٹنس کی آخری وہ کافی میں آخری میل تھی، وہ میرے خیال ہے بغیر کسی حد کے انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے یا اس کو موخر کر دیا ہے۔ یہ موخری آئی ہے جب ان کی پرنس سلمان کی بات ہوئی ہے ایرانین پریزیڈنٹ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس پر اور بہت سارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ مسلم ورلڈ کے، وہ بائیڈن سے انہوں نے ملنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں ملیں گے۔ اس قسم کی سنبنگ، اس قسم کا پش بیک بہت عرصے بعد اسرائیل کو مڈل ایسٹ سے ملا ہے، اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان تو بہت ہو رہا ہے، but it may turn the page of history on this conflict۔ ورنہ یہ ریزسٹنس ختم ہو گئی۔ لیکن جس طرح سے مڈل ایسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہی مڈل ایسٹ بھاگا جا رہا تھا اسرائیل کو کلیم کرنے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ جو تعلقات ایک دفعہ بن رہے تھے اسرائیل کے ساتھ، بہت سے عرب ممالک اس میں شامل تھے، اب تو وہ نہیں قائم ہو سکیں گے؟ میرے خیال ہے کہ اس میں زبردست تعطل ہے، ٹھیک ہے، یہی تعطل چینج کر سکتا ہے کورس آف ہسٹری کو۔ پیلسٹینین نے یا حماس نے تو اپنا آخری زور لگایا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ان کا پورا سمجھے جو مدعا تھا وہ دفن ہو جانا تھا۔